علیکم، میں ہوں امجد شبیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس ویلاگ میں دو سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تحریک عدم اعتماد ایک بین الاقوامی سازش ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا سوال، اگر یہ بین الاقوامی سازش ہے یعنی تحریک عدم اعتماد اگر بین الاقوامی سازش ہے تو پھر خان صاحب کی تیاری کیا ہے، انہوں نے کیا منصوبہ بنایا ہے، کون سی ایسی بال وہ پھینکیں گے کہ یہ سب چیزیں آؤٹ ہو جائیں گی، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب کہ کیا تحریک عدم اعتماد ایک بین الاقوامی سازش ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں خان صاحب کے گزشتہ 5 سے 7 ماہ کے دوران جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں، ہمیں ان کا جائزہ لینا ہوگا، اور خاص طور پر تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے وقت کا جائزہ لینا ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں ہم پہلے ان ایکٹیویٹیز کی جانب۔ ویسے تو ناظرین بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن میں آپ سے چند ایک یہاں پہ شیئر کروں گا۔ جو سب سے پہلی ایکٹیویٹی تھی وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے۔ یعنی آپ کو بھی یاد ہے کہ جب امریکہ افغانستان سے ذلیل ہو کر نکلا یہاں پہ، تو انہوں نے کچھ ہمیں مزید ایکشنز کرنے کے لیے کہا، کچھ مزید ڈیمانڈز کی، انہوں نے مزید ڈو مور کرنے کے لیے پاکستان سے کہا، لیکن خان صاحب نے وہاں پہ کہا ایبسولوٹلی ناٹ، چونکہ اس سے پہلے ان کو تو یہی تھا کہ بھی جو بھی ہم پاکستان کو کہیں گے پاکستان نے تو کرنا ہی کرنا ہے، پاکستان یہ نہیں دیکھتا کہ میرا اس میں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، چونکہ ہم کہہ رہے ہیں، یعنی مغرب والے، گوری چمڑی والے، اور اس کے علاوہ CIA، امریکہ، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو ہمیں تو کرنا پڑتا تھا پہلے، چونکہ پہلے ایسا ہوتا رہا۔ لیکن خان صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اب یہاں پہ وہ ہوگا جو پاکستان اور پاکستانیوں کے مفادات میں بہتر ہوگا، ہم نے آپ کی بات وہ مانیں گے جو ہمارے حق میں بہتر ہوگی، اس بات پر ہم عمل نہیں کریں گے جو ہمارے حق میں بہتر بھی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ پہلی ایکٹیویٹی تھی ایبسولوٹلی ناٹ کہنا۔ اور دوسرے نمبر پہ خان صاحب نے ایک جو تاریخی دورہ کر لیا رشیا کا، یہ مغرب کو چبھ رہا ہے، آپ نے دیکھا مغرب نے اس پر کس قدر واویلا کیا ہے، اور پھر جو یورپی یونین کی طرف سے ایک خط آ گیا پاکستان میں کہ آپ رشیا یوکرین کی جنگ میں رشیا کے خلاف کھڑے ہوں، خلاف بیانات دیں، اس کی مذمت کریں۔ تو یہ تیسری ایکٹیویٹی تھی، یورپی یونین کا خط، اور اس پر خان صاحب کا ریئیکشن، خاص طور پر ایک جلسے میں کیسے بہادرانہ طریقے سے، اور ایک بہادر پاکستان کا فیس انہوں نے پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ اور ناظرین، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پوری ورلڈ کو بہادر پاکستان نہیں چاہیے، انہیں ایک بزدل پاکستان چاہیے۔ تو خان صاحب کی شکل میں ایک بہادر پاکستان سامنے آ رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی تیسری ایکٹیویٹی۔ چوتھی ایکٹیویٹی ناظرین، اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو ہماری وہاں پہ ہم نے ایک قرارداد پیش کی ہوئی تھی خان صاحب کی طرف سے، یعنی اس گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور اس پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ یعنی اسلامو فوبیا کو جس طریقے سے عمران خان پوری ورلڈ کے سامنے لے کر آئے ہیں، ناظرین کوئی بھی نہیں لے کر آیا اس سے پہلے، آپ نے بھی دیکھا، نواز شریف دور میں دیکھ لیں، مشرف دور میں دیکھ لیں، زرداری دور میں دیکھ لیں، اور پھر خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر آپ دیکھیں، یہ بہت بڑے عالم دین ہے، ایک بہت بڑی ان کی جماعت ہے پاکستان میں، اپنے مفادات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ناظرین اتنے بڑے بڑے انہوں نے جلوس نکالے، لیکن اسلام کی صحیح معنوں میں مغرب کے سامنے، یعنی پوری ورلڈ کے سامنے، جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جس طریقے سے ان لوگوں کے سامنے اس کیس کو پیش کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا، ناظرین ان میں سے کسی نے نہیں کیا۔ سب سے بہترین انداز میں اگر اس بات کو پوری دنیا کو سمجھانے میں کسی نے اہم کردار ادا کیا ہے تو وہ خان صاحب ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے اقوام متحدہ میں تقریر کی، ناظرین وہ سب کے سامنے ہیں کہ کیا ایک خوبصورت اور بہادر پاکستان کی جو پکچر ہے وہ پوری دنیا کے سامنے دکھائی انہوں نے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کو ایک بہادر پاکستان نہیں چاہیے، ایک بزدل، ڈرا سہما سا پاکستان چاہیے، لیکن خان صاحب نے ایک بہادر پاکستان کی تصویر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ تو ناظرین یہ تھیں وہ کچھ ایکٹیویٹیز، یعنی ایبسولوٹلی ناٹ کہنا، اور پھر نمبر 2 پہ روس کا تاریخی دورہ کرنا، اور پھر نمبر 3 پہ یورپی یونین کا خط آنا، اس پر آپ کا جو ریئیکشن ہے، اور اسلام کو صحیح معنوں میں پوری دنیا کے سامنے رکھنا، انہیں سمجھانا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اسلامی دنیا کی دل آزاری ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ بڑھتے ہیں خان صاحب کے پلانس کی جانب، کہ اب یہ تو ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، چونکہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں خان صاحب کی، یہ مغرب کو پسند نہیں آئیں، امریکہ کو پسند نہیں آئیں، خاص طور پر CIA کو پسند نہیں آئیں۔ ان لوگوں نے پھر سازش کی ہے، پاکستان کے اندر سے پاکستانیوں کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی ایسے پاکستانی جو ہر دفعہ بکتے ہیں، ناظرین ہر دفعہ بکتے ہیں۔ اور پارلیمنٹ میں اگر آپ جا کر دیکھ لیں تو زیادہ سے زیادہ 15 یا 14 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو نئے ہیں، باقی سب پرانے ہیں۔
जो मुशर्रफ दौर में भी थे, जरदारी दौर में भी थे, नवाज शरीफ दौर में भी थे। और ये वही वही बिकाऊ माल है जो हर दफ़ा नाजरीन बिकता है। यूरोपीय यूनियन, मगरिब, CIA इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं हमें ज़लील करने के लिए, इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए। तो नाज़रीन, इनका मुकाबला करने के लिए अब खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं। मेरे नज़दीक खान साहब चौथी ऑप्शन पर अमल करने जा रहे हैं, भरपूर तरीके से अमल करने जा रहे हैं नाज़रीन। पहली ऑप्शन में अगर आपको आइनी हवाले से बताऊँ तो वो ये है कि खान साहब पूरे मुल्क में एमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन अगर खान साहब एमरजेंसी लगाते हैं तो ये एक उनकी गलती होगी, क्योंकि अपोजिशन वाले इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और नाज़रीन, मेरे अंदाज़े के मुताबिक पहली ही समात में ये वाला जो आपका फ़ैसला होगा वो वापस हो जाएगा, खान साहब को इसका नुकसान होगा। दूसरे नंबर पे जो उनके पास ऑप्शन है वो ये है कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें, लेकिन चूँकि करारदाद पेश हो चुकी है ये तहरीक अदम एतमाद की, तो खान साहब कम अज़ कम असम्बलियाँ तोड़ने की पोजीशन में नहीं है, यानी आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। तीसरे नंबर पर ये है कि 27 तारीख को आप इस्तीफ़ा दें, आपकी पार्टी के सारे अरकान जो है वो इस्तीफ़ा दें, और फिर एक नए इंतखाबात का खान साहब जो है वो ऐलान कर दें। लिए भी नहीं होने जा रहा। नाज़रीन, चौथे नंबर पे अब आपको बताते हैं कि खान साहब आखिर करना क्या जा रहे हैं, आखिर मुल्क में होने क्या जा रहा है। तो खान साहब ना तो मुल्क में एमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, ना असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। असम्बलियाँ तो खैर वो वैसे भी नहीं तोड़ सकते अब, चूँकि करारदाद पेश हो चुकी हुई है तहरीक अदम एतमाद की। और ना ही खान साहब इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। खान साहब करने जा रहे हैं इनका मुकाबला, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्यूटन ने किया बैनुल अक़वामी साज़िशों का मुकाबला और रशिया को ऊपर ले गया। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुर्की के जो तैयब उर्दगान साहब हैं, उन्होंने बैनुल अक़वामी साज़िशों का मुकाबला किया और तुर्की को एक मज़बूत और एक बेहतर रियासत बना के सामने लेकर आए। बिल्कुल इसी तर्ज पे खान साहब जो है वो इन बैनुल अक़वामी साज़िशों का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं, जिसके हवाले से खान साहब ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात कर ली है। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बातचीत हो चुकी हुई है, हर चीज़ नाज़रीन फ़ाइनल हो चुकी हुई है। अब 27 मार्च को एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और देखते हैं कि इस्लामाबाद में 27 मार्च को हुक्मरानी किसकी होती है, कब्ज़ा किसका होता है। तो ये नाज़रीन एक बहुत ज़बरदस्त जलसा होने जा रहा है। तो अब देखते हैं कि इस जलसे के बाद की सूरत हाल क्या बनेगी। लग तो ऐसे ही रहा है कि इस जलसे के बाद हर चीज़ अपनी रूटीन पर आएगी और मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे, और हो सकता है कि पूरे का पूरा निज़ाम ही नाज़रीन लपेट दिया जाए और बदल जाए हर चीज़। तो देखते हैं 27 मार्च के बाद क्या होता है। इस हवाले से कुछ अगर मज़ीद अपडेट्स मिलेंगी तो आपसे लाज़मी शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।